وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 441 آیت نمبر 171 سے 173. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں عار محسوس کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا. الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. ہاں، دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور یہ بات خدا کو آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. لوگو، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 171. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، زیادتی نہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف حق کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے اور اس کا ایک فرمان تھا. وہ کلمتہ اس کا ایک فرمان. القاہا الی مریم، جو اس نے بھیجا مریم کی طرف. وہ روح منہ، اور ایک روح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم مت کہو کہ تین ہیں.
انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ تو بس ایک ہی معبود ہے، انما اللہ بے شک اللہ ہی الہ واحد ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہو ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے، وکفا باللہ وکیلا اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ آیت کے مخاطب تو اہل کتاب ہیں، لیکن دیکھیں اب یہ پڑھ تو ہم رہے ہیں، ہمارے لیے نصیحت ہے نا، اور اس میں ہم نے اپنے لیے نصیحت تلاش کرنی ہے، تو اب ہم نے پہلے تو اس آیت کے جو ہے یعنی جو مضامین ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ ایک سبب کٹ گیا تھا، یعنی ماں تھی باپ نہیں تھا۔ اب یہاں ان سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ لا تغلو فی یا اہل الکتاب۔ اب اہل کتاب جو ہیں اس میں دو حصے ہیں، یہود اور نصارہ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے تو وہ ورسولاً الی بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں ان کے لیے کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ تو بہرحال ان دونوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں گروہ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، یا زیادتی کا شکار کرے۔ غلو کہتے ہیں زیادتی کو، کہ آپ کسی چیز میں حد سے تجاوز کریں، تو یہ زیادتی ہے۔ یہود کا جہاں تک تعلق تھا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مانا اور ان کی ماں پہ تہمت لگائی۔ عیسائیوں نے جو ہے ان کو خدا مان لیا، یعنی تین یہاں ہے نا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً کہ تم تین نہ کہو، تو تین کا مطلب یہ ہے کہ مریم اور اللہ اور وہ کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تین میں ایک میں تین۔ اور دوسرا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام، دو مختلف گروپ ہیں۔ تو بہرحال دونوں گمراہ ہیں، دونوں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ تو یکتا ہے، اکیلا ہے وہ۔ اچھا اس میں اب یہ ہے نا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اگر اس طرف آتے ہیں سوچتے ہیں تو ہم نے تو اول تو ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج سے کوئی 1450 سال پہلے آیا تھا، اس کو ہم آج کا مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ ہے کیا۔ اور یہ بات میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں اور کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو مسلمان پایا جاتا ہے وہ دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، قرآن کیوں آیا ہے، اللہ نے رسول و انبیاء کو کیوں بھجوایا ہے۔ حقیقی جواب نہیں ہے، ادھر ادھر کے جوابات تو ہیں، لیکن حقیقی جو جواب بنتا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہ ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں آج کل کوئی بتاتا ہے۔ اللہ کی بندگی کی طرف دعوت نہیں ہے۔ آج اگر دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس میں بندگی رب کی دعوت نہیں ہے۔ ہاں اختلافات کا مسئلہ ہے، ہر فرقہ جو ہے اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، کوئی ایک طریقہ کوئی دوسرا طریقہ، اور دیکھ لیں تمام فروعات ہیں۔ بندگی رب کی طرف دعوت نہیں ہے اصل میں۔ رسول کی
جو پیروی ہے، جو حقیقت میں اتباع ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اور کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھ لیں خود۔ میں ایک بس سنگل آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ کی خالص بندگی کی طرف دعوت نہیں ہے، منبر پہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر ایک مسجد پہ ایک فرقے کا ٹھپا لگا ہوا ہے، امام بارگاہیں الگ ہیں اور مسجدوں میں تفریق ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، اور وہاں سے خاص مسلک کی باتیں ہوتی ہیں، اور مسلک کو، اپنے مسلک کو پروان چڑھایا جاتا ہے، دوسرے مسالک کا ابطال ہوتا ہے، اس کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی میرے علم میں جو ہے ایسی کوئی آج، یعنی ظاہر میں ہو سکتا ہے ہو، لیکن میری جو معلومات ہے یا میرے سامنے جو آ رہا ہے، ایک تو منبر پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کی بندگی جو پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، عقیدہ آخرت اور اللہ کی بندگی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور قرآن جب شروع ہوا ہے نا سامنے کرام، یا جو پہلا حکم ہے وہ اللہ کی بندگی کے متعلق ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا جو انسان، پہلا انسان آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو کیا درس دیا تھا، کیا سبق سکھایا تھا کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہاں سے اترو اے آدم، یہاں سے اترو، زمین میں جاؤ، وہاں تم زندگی میری مرضی سے گزارنی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس نے انکار کیا میرے احکامات سے یا مان کے نہ مانا، تکذیب کی، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے۔ دیکھیں پیغمبر آتا ہے، اس کی بنیادی نعرہ توحید کا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو برے اعمال کے انجام سے ڈراتا ہے۔ تو یہ بنیادی، اور یہی چیز بنیادی جو ہے یہ آج پیش نہیں کی جا رہی، نہ ممبر سے، اور سوشل میڈیا تو آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ قصے کہانیاں ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ہر ایک فرقے کا جو شخص ہے تقریباً وہ قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سارے یعنی سارے لوگ جو ہمارے امام گزرے ہیں اس کا ابطال کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے دین کی تشریحات کر رہے ہیں، اور تشریح بھی وہ جو ان کی سمجھ میں آئے، اور باقی سب ان کی نظر میں غلط ہے۔ بہرحال یہ بات جو ہے، یعنی یہ ایک عام، میں نے دیکھیں کسی کا نام نہیں لیا، عام طور پہ دیکھیں دین ہمیں بتایا نہیں جا رہا، قصے کہانیاں بس اسی پہ وہ بات چیت چل رہے، کوئی خواب بیان کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یہ تو دین نہیں ہے سامنے کرام۔ دین میں غلو کا مطلب ہے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب غلو جو ہے ہم اپنے میں بھی دیکھیں گے نا، یہاں تو اہل کتاب مخاطب ہیں، تو ہم بھی تو اہل کتاب ہی ہیں نا، کیا قرآن کتاب نہیں ہے اللہ کی؟ تو ایک لحاظ سے ہم بھی اہل کتاب ہیں سامنے کرام۔ اور اس آیت میں یہ ہے کہ تم نامناسب بات مت کہو، جو بات نہیں ہے وہ مت کہو، اور وہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ میں آج مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نامناسب ہیں، جو جھگڑے آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا مسجد کے ممبر سے، تو یہ تو دین کا خلاصہ نہیں ہے۔ آپ نے رفع دین کیا یا نہ کیا، ایصال ثواب کیا یا نہ کیا، تو یہ تو کوئی وہ دین کی اصل بنیاد تو نہیں ہے۔ دین کی اصل بنیاد بندگی رب ہے سامنے کرام۔
دین کی اصل ایمان ہے، یقین ہے، اس یقین کو چھوڑ کے باقی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس یقین کو ایک طرف رکھ کے باقی ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہو سکتا ہے پھر کمنٹس کی بہار آ جائے، لیکن میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، اور میرا ان تمام فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ پر ایمان، اور اللہ کی بندگی اور رسول کی پیروی، بس یہ تین باتیں ہیں۔ تقوی، تو تقوی کی تو آپ دیکھیں بات ہی نہیں ہو رہی، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنایا۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ راہ مستقیم سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین میں غلو کیا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں زیادتی کر رہے ہیں، کچھ زیادتی کر رہے ہیں، کچھ کمی کر رہے ہیں۔ یہود نے کمی کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، اور عیسائیوں نے زیادتی کر دی، ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو میں تو ایک ہوں، انما اللہ الہ واحد، میں ایک ہوں، اللہ الہ واحد ہے۔ اور یہی تعلیم جو ہے سامعین کرام ہمارے دین کا خلاصہ ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک معبود ہے، اور ہم ایک معبود کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں اور دین میں زیادتی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پھر اگلی آیت ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ان یکون عبدا للہ۔ المسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ان یکونا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اس کو عار نہیں سمجھا۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اس بات کو عار سمجھتے ہیں، اللہ کی بندگی کو عار سمجھتے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، ویستکبر، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ایک وقت آئے گا جب سب کو گھیر کے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے سامنے حاضر کر دے گا، پھر وہاں دیکھے گا جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے اس آیت میں سامعین کرام، یعنی اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے، اور عیسائی تو گمراہ ہو گئے جس طرح ہم گمراہ ہو گئے کہ ہم بھی اللہ کی دیکھیں آپ کسی بندے کو اللہ بنا لیں یا خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیں، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے آپ کا؟ مجھے آپ بتائیں۔ یا کسی انسان کو آپ خدا سمجھ لیں، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ لیا ہے، یا آپ اپنے نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیں اپنا، قرآن کی روح سے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا یعنی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، کوئی بھی اللہ کی بندگی، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھتا، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ وہ اپنے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا اجر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا،
اور تکبر کی روش اختیار کر لیتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا یہ کوئی یعنی نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اس پہ ذرا سوچیں صاحب اکرام، اصل میں دیکھیں ہے کیا مسئلہ، کیا ہے مسئلہ؟ اصل میں وہی ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ اب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے رب کی بندگی کی دعوت دی لوگوں کو، لیکن یہود جو تھے اس وقت، مثال کے طور پہ یہ بات پیش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، یہود جو تھے وہ اللہ کی بندگی کے لیے تو تیار نہیں تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے۔ وہ ساری تاریخ ان کی اس بات پہ گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو حکم کی تعمیل ضروری تھی، انہوں نے حجت بازی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جاؤ، اپنے آپ کا رب جائے اور آپ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہ خیر یہ میں اس وقت کے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینے میں، اور یہ لوگ انتظار میں تھے، لیکن چونکہ بندگی رب میں یہ عار سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ کس نے؟ آپ نے نہیں بنایا ہے، وہ مدینے کے یہودیوں نے۔ تو حضور کی دعوت سے انکار کر دیے، جس طرح آج ہم انکاری ہیں حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے۔ جان دے دیں گے آج ہم، لیکن رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن آپ اس بات پہ ضرور غور کریں۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، یا تو آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے تو رسول کی دعوت کو سمجھ بھی لیا ہے، قبول بھی کر لیا ہے، ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی پیروی کر رہے ہیں، تم کس خوابوں میں لگے ہوئے ہو؟ بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے ایسا کیا ہے، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور کیسا ہے ہم عار محسوس کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں؟ میں ایک دیکھیں مثال کے طور پہ، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اور کسی کی ہم اس میں تصحیح۔ آج اس وقت 2020 کا سن ہے، مئی کا مہینہ ہے، آج کے جو حکمران طبقہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، ان سب کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ اب یہ داڑھی رکھنے کو عار تو نہیں سمجھتے؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، شرمندگی کا باعث تو نہیں سمجھتے؟ اس کو عزت افزائی سمجھتے ہیں؟ عزت افزائی کے لیے تو ان لوگوں نے اپنے لیے پروٹوکول بنائے ہوئے ہیں، ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے، گارڈ آف آنر ہوتے ہیں، سلوٹ لیتے ہیں، فوجی سلوٹ لیتے رہتے ہیں، اور ایک قانون ہے کہ سلام نہیں سلوٹ۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو عار کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ جو 5-6 لوگوں کے نام لیے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ آپ ہیں۔ ہر ایک جو ہے اس کا اپنا ایک ضلع ہے، ایک تحصیل ہے، ان میں جو بھی صاحبان اقتدار ہیں وہ ایک ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، ایک صوبے سے ہیں، ایک ضلع سے ہیں، ایک تحصیل سے ہیں، ایک UC سے ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمیں تو ان کا وہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دراصل آپ ہیں۔ آج ہم اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارا تکبر جو ہے
یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ آپ دیکھیں نا، اما الذین استنکفوا واستکبروا، جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھے اور تکبر کی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جوڑے کے شکل میں چلتی ہیں۔ عار سمجھنا، پھر اگر آپ عار سمجھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکبر میں مبتلا ہیں اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، تو آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ مددگار آپ کا ہوگا۔ لیکن اس میں آیت میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے جو ہیں یہ اللہ کی بندگی میں عار نہیں محسوس کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو پورا پورا اجر دوں گا، بلکہ کچھ زیادہ ہی دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد، میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی چلو رب کے پاس چلو، رب کے پاس تو بہت کچھ ہے، وہ دینے والا ہے، وہ نعمتیں جو ہیں وہ دائمی نعمتیں آپ حاصل کر لو، ایمان لے آؤ اور اللہ کی بندگی میں عار محسوس نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، جس نے بھی اللہ کی بندگی میں عار سمجھا اور تکبر سے کام لیا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک جوتے کا دوسرا جوڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص متکبر ہے لیکن وہ بندگی کو عار نہیں سمجھتا، یا ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عار اپنے شرمندگی سمجھتا ہے یا عار سمجھتا ہے، لیکن یہ متکبر نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک جوڑے کی طرح چلتا ہے تکبر۔ اور تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ متکبر ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اپنے خیال کو، اپنی جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں بڑے غور کی آیاتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں ذرا، سبق زیادہ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ اے اہل کتاب، زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو اپنے دین میں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو حق کے سوا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ تو صرف اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک فرمان تھے، اللہ کی ایک بات تھے، ایک فرمان تھے، کن القاہا الی مریم، جو فرمان اللہ نے مریم علیہ السلام کو بھیجا، وروح منہ، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ تین ہے۔
انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، وہ اللہ جو ہے فقط اللہ ہی الہ واحد ہے، ایک معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح عار نہیں سمجھتے اللہ کی بندگی میں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جس نے عار سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کی روش اختیار کر لی، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کے اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ اپنے اجر پورے پورے پائیں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے مزید ان کو دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جنہوں نے بندگی رب کو عار سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کر لی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں،
اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔